بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، صبح سے میں دیکھ رہا ہوں چینل پر، پاکستانی تمام چینلز پر، خاور مانیکا کے ایک ملازم کا جو انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے عدالت میں، اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے، اور اس پہ آدھا گھنٹے تک کچھ حضرات بات کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ موجودہ رجیم، پاورفل جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کوئی حربہ نہ چھوڑیں عمران خان کو بدنام کرنے کا اور اس کو بیکار کرنے کا، اس کو الیکشن نہ جیتنے دیں، اس کی پارٹی کو توڑ دیا، اس کے لوگوں کو بھگا دیا، اس کو گولیاں چلائیں، سب کچھ کر لیا ہے، کتاب لکھوا دی، سب یہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اب نوکر صاحب کا قصہ یہ ہے کہ مطلب بےہودگی کی اعلیٰ ترین مقام پہ پرواز کر رہے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے جا کر جو بیان دیا ہے عدالت میں، وہ کامن سینس، اگر ذرا سی بھی عقل ہوگی تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بےہودگی ہے، آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ اچھا یہ دیکھیے کہ وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے گھر آتے تھے، میں کمرے میں جاتا تھا، یہ کمرے میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر واپس آ کے خاور مانیکا کو بتاتے تھے کہ صاحب کمرے میں ایسے ایسے یہ ہو رہا ہے، یہ لائیو کومنٹری کرتے تھے جیسے کرکٹ کی یا ہاکی کی کومنٹری ہوتی ہے پاکستان میں، یہ وہ کرتے تھے گھر میں، یعنی یہ کام ہو رہا ہے اور لائیو نشریات چل رہی ہیں، خاور مانیکا بھی موجود ہیں، تو یہ کیسی عقل میں آنے والی بات ہے یہ۔ اچھا اس کے ورس میں آپ ذرا یہ دیکھیے کہ عمران خان نے ایک بیان دے کے ان کے ساری چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ اس نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کا چہرہ نکاح والے دن دیکھا، اور یہ اس سے پہلے کی ایسی ایسی وارداتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ نون لیگ اور جب یہ اعلیٰ فوجی دماغ جب ملتے ہیں، یہ سیکس کا چینل ضرور استعمال کرتے ہیں۔ بے نظیر کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے گندی تصویریں بنا کے، وہ فیک تصویریں تھیں، وہ بنا کے اوپر سے نیچے پھینکی تھیں۔ یہ مطلب اب آپ سے کیا ڈیٹیل، آپ کو سب پتہ ہے، لیکن یہ ہمارے لوگوں کو چاہیے اس کو ذرا تھوڑا سا کٹ کریں اور ذرا سوچیں کہ اس قصے کو کہاں تک بیان کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایسی باتوں میں انٹرسٹ تو ہوتا ہے اور بڑا ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، لیکن ذرا کنٹرول کرنا چاہیے۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، فرسٹ ایئر کالج میں نے ایک سال جامعہ ملیہ کالج میں پڑھا، وہاں ہاسٹل تھا، تو ایک ہمارا دوست تھا گوہر، اس کا روم میٹ تھا، ایک ہمارا دوست تھا محبوب چشتی، تو وہ ایک دن بہشت زیور لے آیا، اب مجھ سے آ کے کہنے لگا فائق سائیں آپ کا اردو بڑا اچھا ہے، بابا ذرا مجھ کو یہ پڑھ کے آپ ذرا سمجھائیں۔ اس میں وہ سن بلوغت کے نشانیاں اور کیا مکروہ ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کچھ سیکس سے متعلق یہ باتیں تھیں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہ تھوڑا سا اس کو بتا دیا کہ یہ اس سے متعلق ہے۔ تو وہ کہنے لگا صحیح تفصیل سے بتائے تو بابا ذرا آپ ڈیٹیل سے بتائیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا صحیح پیپر میں نہیں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیفائن اٹ ود فیگرز اینڈ پکچرز، تو وہ ذرا بابا تفصیل سے آپ بات کریں، تھوڑا سا اور بات کریں۔ تو لوگوں کو مزہ آتا ہے پاکستان میں ان باتوں پہ۔ مذہبی کتب بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان میں یہ قصے ہوں گے۔ وہ بند اس زمانے میں تو بہت زیادہ بند تھی، اور اب بہت زیادہ کھل گئی ہے، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ بند کے بھی نقصانات، کھل کے بھی نقصانات، یہ بات ہمارے یہاں سمجھی نہیں جاتی۔ خیر، اچھا اب آئیے اس حادثے کے روٹ کاز کو جاننے پہ زیادہ ٹائم لگائیے، اس پہ بات کیجئے۔ دیکھیے یہ طے کر چکے ہیں یہ جرنیل کہ کسی صورت عمران خان کو جیتنے نہیں دینا، اس کو سامنے نہیں آنے دینا۔ جو لوگ عمران کا نام سننا گوارا نہ کرتے ہوں، وہ کتنے خوف زدہ ہوں گے، اور خوف زدہ آدمی اپنے حق میں کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ دیکھیے یہ فیئرفل ہے، ان کے اندر خوف بھر گیا ہے جرنیلوں کے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری 70 سالہ بادشاہت ختم ہوتی ان کو محسوس ہو رہی ہے، ہم اتنا بڑا بجٹ لے کر جیتے تھے، اس میں کٹوتی یہ نہ کر دے، یہ سسٹم چل رہا تھا، اس کو ایسے ہی چلاؤ، نواز شریف جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر چلاؤ،
ٹھیک ہے نا. اب یہ جو سلوٹ ملتے تھے، جو زمینیں ملتی تھیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی، جبکہ ایسا ہے نہیں. یہ سب چیزیں دے ول ریمین ایز از. نہ عمران خان ختم کر سکتے ہیں، گریجولی کرنا چاہیے. اب ان کے 50 سے زائد بزنسز ہیں اور ورتھ بلینز آف ڈالرز ہیں، بلینز. میں نے اکثر وہ ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے کون کون سے بزنسز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے اندر یہ خوف ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ سسٹم برقرار رہے. اس کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اس پہ گولیاں چلوا دی، کتاب لکھوا دی، انٹرویوز کروا دیے، ڈاکومنٹ، ہر چیز کر چکے ہیں. اب یہ خاور مانیکا کے غلام کو پکڑ کے لے آئے. فوج میں پاکستان کی آپ ذرا غور کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے انسان مورلی اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بد دماغ ہوتا جاتا ہے، ظالم ہوتا جاتا ہے، مغرور ہوتا جاتا ہے، اور آرمی چیف بنتے بنتے تو اس کا توازن ہی بگڑ جاتا ہے. فوج جرنیلوں میں ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا، یا تو ان کی انرجی پازیٹیو ہوگی، اور پازیٹیو نہیں تو ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہوگی. یہ اس عہدے تک پہنچتے پہنچتے یا تو پازیٹیو انرجی کا حامل ہوگا یہ شخص، یا نیگیٹو. مڈ وے میں ان کے یہاں کچھ نہیں ہے، گرے ایریا کچھ نہیں ہے. یہ جو اس وقت جرنیل ہے، فوج کو کبھی برا مت کہنا، فوج سے اپنا دل مت ہٹانا. فوج ہماری ہے، 6 لاکھ لوگ ہیں، سب کوئی غلط نہیں ہے. یہ چند جرنیل یہ جو ہیں ان کو سمجھانا ہے یا ہٹانا ہے کہ بھائی نقصان ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو. اچھا، یہ قوت کے نشے میں ہیں، یہ اس سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ جو نیگیٹو انرجی کے لوگ، چاہے وہ بادشاہ ہوں، ڈیموگوگ ہو، جرنیل ہوں، یہ اسی قسم کے اقدامات کرتے ہیں. آپ نے یورپ کی ہسٹری میں ولیم والز کا نام سنا ہوگا، اس کے مجسمے دیکھے ہوں گے ہر جگہ یورپ میں. اس کا قصہ کیا ہے، 12ویں 13ویں صدی کا واقعہ ہوگا کہ وہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کا ہم نوا تھا، وہ آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا تھا. اس کو پکڑا گیا، کیسل میں لائے، وہاں رکھا، اس پہ غداری کا مقدمہ چلا. مقدمہ چلانے کے بعد اسے برہنہ کر کے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر پیچھے لوگ اس کو بو کرتے رہے اور اس کو شہر میں گھمایا گیا. پھر اس کا سر قلم کروایا ان ڈیموگوگز نے، بادشاہ ایڈورڈ نے، اور وہ پھر ایک تارکول کے اندر ڈبو کے اس کو لندن برج پہ لے جا کے لٹکا دیا اس کے سر کو، تاکہ دوسرے وہ ہوں. یہ بادشاہت اور یہ جرنیلی، یہ قوتیں جو ہوتی ہیں ڈیموگوگز، یہ اسی قسم کے کام کرتے ہیں. یہ پاکستان میں کل بھی انہوں نے ایسے کام کیے تھے، یہ آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 70 سال کی بادشاہت کو اپنی بچانا چاہتے ہیں، اپنی دادا گیری قائم رکھنا چاہتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ورلڈ کلاس اسکالر اور لیڈر تھا. اس خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جنرل ضیاء نے وعدہ کیا اور وہ اس سے مکر گیا اور آ کے پھانسی دی تھی. پرائم منسٹر بے نظیر عہدے پہ تھیں اور ان کے بھائی کو ان کے گھر کے سامنے مروا دیا تھا. یہ لوگ جب طے کر لیں، کیونکہ عوام میں تو دمخم ہے نہیں پاکستان کی، یہ اپنا کام کر جاتے ہیں. اب یہ یہی کام عمران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. ذرا سوچ کے بتائیے ایمانداری سے، دیانتداری سے، کہ جو اس کی تصویر نہ دیکھنا چاہتے ہوں، جو اس سے متعلق خبر نہ جان، اس کا نام تک سننے کو گوارا نہیں، وہ بند کروا دیتے ہیں کہ اس کا نام نہ آئے. اتنا ظلم و ستم اس کے چاہنے والوں پر، اس پر. تو یہ لوگ کیا اس کو جانے دیں گے، اس کو الیکشن جیتنے دیں گے؟ نہ، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ قدرت کی طرف سے یہ انسان، حضرت انسان جب سے دنیا میں آئے ہیں، یہ جب سے ایسے لوگ نیگیٹو انرجی والے لوگ یہی کام کرتے آئے ہیں. اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر تھا کہ بہت رنگ بدلے سپہرے بری نے، خدا را یہ دنیا جہاں تھی وہی ہے. وہی ظلم ہے جو پہلے ہوتا تھا اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. بلکہ منظر بھوپالی کا ایک بڑا اچھا شعر تھا، وہ پڑھتے تھے کہ کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں، کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں، کل بھی جنگ تھی یاروں
اب بھی جنگ جاری ہے، جھوٹ اور صداقت میں. تو یہ جنگ جاری ہے، آپ ہسٹری کی کس سائٹ پر کھڑے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ فیصلے کا وقت ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، اور آپ کی جیت زیادہ دور نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں، اس مرتبہ ہمیں قیادت ایسی مل گئی ہے عمران خان کے ساتھ کہ وہ ڈٹنے والا آدمی، ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے. مثبت ایکشن لیجیے، آپ جہاں کھڑے ہیں جس قابل ہیں وہ کام کیجیے. اگر آپ اتنا خوبصورت خواب اتنے خوبصورت لیڈر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو اس خواب کو حقیقت بھی بنا سکتے ہیں. جو خواب دیکھنا جانتا ہے وہ اس کی حقیقت پانا بھی جانتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.